کائنات کے سب سے بڑے رہنما بن کے آئے. حضرات گرامی قدر جب تک امت مسلمہ آپ کے نظام عالی شان کے ساتھ اور آپ کی سیرت طیبہ کے ساتھ اور آپ کی احادیث کے ساتھ تمسک کیے رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عروج کے راستے کے اوپر رہی. لیکن حضرات گرامی قدر پھر کیا ہوا؟ جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. حضرات گرامی قدر ہم نے حضرت رسول اللہ کی سیرت سے انحراف کیا، آپ کے احکامات سے انحراف کیا، آپ کی تدابیر سے انحراف کیا. ہم نے حضور کی نماز کو چھوڑا، ہم نے حضور کی زکوٰۃ کو چھوڑا، ہم نے حضور کے روزوں کو چھوڑا، ہم نے آپ کی تہجد گزاری کو چھوڑا، ہم نے آپ کی شب زندہداری کو چھوڑا، ہم نے آپ کی آہ سحرگاہی کو چھوڑا، ہم نے آپ کی پیغام شرم و حیا کو چھوڑا، ہم نے آپ کی پیغام عفت و عصمت کو چھوڑا. اور حضرات گرامی قدر ہم نے کیا چھوڑا؟ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سناول طاؤس اور باہر. ہم نے حضور کی تلوار کو چھوڑا، ہم نے حضور کے جہاد کو چھوڑا، ہم نے حضور کے آئین کو چھوڑا، ہم نے آپ کے قانون کو چھوڑا. حضرات پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جو یہود کی وجہ ذلت تھی وہی ہماری وجہ ذلت بن گئی. یہود ذلیل ہوئے تو اس لیے ہوئے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس. یہود کی ذلت کی وجہ یہ تھی، انہوں نے آیات اللہ سے انحراف کیا. اور ہماری رسوائی کی وجہ کیا تھی؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہماری ذلت کی وجہ بھی وہی تھی. حضرات گرامی قدر کیا وجہ ہے؟ ابو بکر تو زمین پہ غالب رہا، عمر تو زمین پہ غالب رہا، عثمان تو زمین پہ غالب رہے، علی المرتضیٰ تو زمین پہ غالب رہے، معاویہ بن ابی سفیان تو زمین پہ غالب رہے، عمر ابن عبدالعزیز تو زمین پہ غالب رہے. لیکن ہم زمین کے اوپر کیوں رسوا ہوئے؟ ہم زمین کے اوپر پست کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی امیر معاویہ اور عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے یہ بات تھی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ نے کہا میں نے ابو بکر و عمر عثمان و علی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے استخلاف فی الارض کا جو بنیاد رکھی ہے وہ ایمان ہے، وہ عمل صالح ہے. بربس سے عزت نہیں مل سکتی، پیانو سے عزت نہیں مل سکتی، عورت مار سے عزت نہیں مل سکتی، ٹرانسجنڈر سے عزت نہیں مل سکتی. عزت کہاں سے ملے گی؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اگر ملے گی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کے ساتھ ملے گی، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ملے گی. حضرات گرامی قدر بر صغیر میں وہی مسلمان جس پہ کبھی تغلقوں نے حکومت کی، کبھی خلجیوں نے حکومت کی، کبھی غلاموں نے حکومت کی، کبھی غوریوں نے حکومت کی، کبھی غزنویوں نے حکومت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اوپر جب ہم نے قوانین الہیہ کا انکار کیا، اللہ نے ہمارے اوپر نصرانیت کو بھی غالب کر دیا اور ہنود کو بھی ہمارے اوپر غالب کر دیا. حضرات گرامی قدر بھلا ہو قائدین تحریک پاکستان کا جن کو اللہ نے یہ بصیرت بخشی تھی کہ وہ اس حقیقت کو پا گئے کہ پاکستان اور ایک ایسا ایک قطع ارضی جس کو حاصل کر کے مسلمانوں کو دوبارہ عروج مل سکتا ہے، اس کی ایک ہی بنیاد ہو سکتی ہے کہ اس میں لا الہ الا اللہ کی عملداری ہونی چاہیے. حضرات گرامی قدر حضرت قائد نے اس نعرے کو لگا دیا، حضرت علامہ نے اس نعرے کو لگا دیا، مولانا محمد علی جوہر نے اس نعرے کو لگا دیا، مولانا ظفر علی خان نے اس نعرے کو لگا دیا، علماء اسلام نے اس نعرے کو لگا دیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ کس نعرے کو لگایا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟
حضرات گرامی قدر پاکستان کا حصول کوئی آسان بات نہیں تھی. ماؤں کے دوپٹوں کو اتارا گیا, بہنوں کی چادروں کو نوچا گیا, بوڑھوں کی داڑھیوں کو لہو میں رنگین کیا گیا, بچوں کے سینوں میں سنگینوں کو اتارا گیا, ہجرتوں کو کیا گیا, کھیتوں کو چھوڑا گیا, کھلیانوں کو چھوڑا گیا, گھر بار کو چھوڑا گیا, اوطان کو چھوڑا گیا. حضرات گرامی قدر کس مقصد کے لیے؟ کہ ایسا دیس حاصل کیا جائے جس میں رسول ہاشمی کے نظام کو قائم کر دیا جائے. حضرات گرامی قدر آزادی کے حصول کے بعد عزتوں کو لٹوانے والے اور اپنے پیاروں سے اپنے آپ کو جدا کروانے والے اور یتیمی کے داغوں کو سہنے والے اور بے بگی کے زخموں اور چرکوں کو سہنے والے حضرات گرامی قدر وہ لوگ خوش تھے کہ اللہ نے قطع ارضی دے دیا ہے. حضرات گرامی قدر یہ قطع ارضی ہم نے حاصل کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے. اس کو کسی جرنیل نے فتح نہیں کیا, یہ کسی بادشاہ کی جاگیر نہیں تھی. حضرات گرامی قدر یہ کسی زمیندار کا وطن نہیں تھا, بلکہ یہ وطن تھا تو محمد عربی کے غلاموں کا وطن تھا اور آپ کے امتیوں کا وطن تھا اور آپ کے نام لیواؤں کا وطن تھا اور آپ کے نظام عالی شان کے نعروں کو لگانے والوں کا وطن تھا. حضرات گرامی قدر لیکن آزادی کے حصول کے بعد یہاں پہ انگریزی استبداد اور انگریزی کلچر اور انگریزی روایات کو کچھ اس انداز میں دوام حاصل ہوا کہ یہاں پر سود کا لین دین بھی ہوتا رہا, یہاں پر عصمت دری بھی ہوتی رہی, یہاں پر کہبہ گری بھی ہوتی رہی, یہاں پہ منشیات فروشی بھی ہوتی رہی. لیکن حضرات گرامی قدر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء اسلام اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنے کردار کو ادا کرتے رہے. لیکن علماء کی ایک بڑی جماعت اس حوالے سے مغالطے کا شکار ہوئی کہ ہمیں سیاست سے کیا لینا دینا ہے, ہمیں امور ملکی سے کیا لینا دینا ہے. اس تاثر کو ایک پروپیگنڈے کے ذریعے علماء اسلام کے اذہان کے اندر اور طلباء دین کے قلوب کے اندر انجیکٹ کیا گیا کہ سیاست یہ بد کرداروں کا معاذ اللہ کام ہے, سیاست دنیا داروں کا کام ہے, سیاست جو ہے یہ گنڈوں کا کام ہے. حضرات گرامی قدر آپ کو اپنی فکر کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. کانا بنو اسرائیل یسوسہم انبیاءہم, بنی اسرائیل کے سیاسی رہنما ان کے انبیاء تھے. انبیاء نے سیاست کی تھی اللہ کی حاکمیت کے لیے, انبیاء نے سیاست کی تھی زمین کے پر اللہ کی حدود کے قیام کے لیے, انبیاء نے سیاست کی تھی غلبہ دین کے لیے, انبیاء نے سیاست کی تھی مظلوم انسانیت کی ہمنوائی کے لیے. چنانچہ سیاست سے جب لا تعلقی کو اختیار کیا گیا تو حضرت علامہ اقبال نے تو پہلے ہی اس بات کی پیشین گوئی کر دی تھی, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جب سیاست کو دین سے علیحدہ کر دیا جائے پھر کرپشن ہوگی, پھر خون ہوگا, پھر نیپوٹزم ہوگا, پھر اقربا پروری ہوگی, پھر لوگوں کو غلط طریقے سے بلائش کیا جائے گا. حضرات گرامی قدر پھر کیا ہوا؟ ہم جاگیرداروں کی بنائی ہوئی جماعتوں کی چکی میں پستے رہے. کبھی مسلم لیگ کے جو تھا اس کے اوپر بکتے رہے, کبھی عمران خان کے نعروں کے پیچھے دوڑتے رہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے علماء دین کو مقتدی نہیں بلکہ امام بنایا تھا. ابو بکر ریاست کا بھی امام تھا اور مسلح کا بھی امام فاروق مسلح کا بھی امام تھا اور ریاست کا بھی امام عثمان مسلح کا بھی امام تھا, ریاست کا بھی امام علی المرتضیٰ مسلح کا بھی امام تھا اور ریاست کا بھی امام معاویہ بن ابی سفیان مسلح کا بھی امام تھا, ریاست کا بھی امام. اس دور پورا شعب میں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ بھی اسی مشن کو لے کے آئی ہے. انشاءاللہ جاگیردارانہ نظام سے نجات کو حاصل کیا جائے گا, سرمایہ دارانہ نظام سے نجات کو حاصل کیا جائے گا, نواز شریف کی غلامی کی زنجیروں کو توڑا جائے گا, عمران خان کی غلامی سے نجات کو حاصل کیا جائے گا. انشاءاللہ اللہ اکبر رسول اللہ رحمت کا نعرہ لگایا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اللہم ابتسام الہی زہیر صاحب, اللہم ابتسام الہی زہیر صاحب, اللہم صاحب قدم بڑھاؤ, اللہم صاحب قدم بڑھاؤ. حضرات گرامی قدر خود آگہی کی, خود شناسی کی اور اپنی ذات کی اہمیت کی اور اپنے اداروں کی اہمیت کی اور اپنے شعبہ زندگی کی اہمیت کی ایک تحریک کو علماء دین کی صفوں کے اندر بھی چلانے کی ضرورت ہے.
کلرک اپنے حقوق کے لیے ہوئے باز نہیں آتا. کلرک کہتا ہے میری تنخواہ کو بڑھایا جائے، تب تک احتجاج جاری رہے گا. وکلاء اپنے حقوق کے لیے آواز کو اٹھانے سے باز نہیں آتے، کہتے ہیں جب تک ہمارے چیف جسٹس کو بحال نہیں کیا جائے گا احتجاج جاری رہے گا. حضرات گرامی کے ٹیچر یونین کے لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے سے باز نہیں آتے کہ جب تک ہمارے معاملات کے اندر صحیح طور پہ گورنمنٹ ان کو ایڈریس نہیں کرے گی، جب تک ہماری پیز میں انکریمنٹ کو نہیں لگایا جائے گا، ہم احتجاج کو جاری رکھیں گے. آج علماء دین کو بھی یہ مطالبہ کرنا پڑے گا، کوچہ سیاست میں اترنا پڑے گا اور پبلک کے سامنے ووٹ کو مانگنے کے لیے پیغام دینا پڑے گا. ہم کوچہ